بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مکرم، کافی دنوں سے درس قرآن کے حوالے سے غیر حاضری رہی۔ آج پھر اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے اصول تفسیر۔ قرآن مجید کی تفسیر کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے کی جاتی ہے، اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب کوئی مشکل آیت کریمہ آ جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تفسیر کے لیے، اس کے حوالے کے لیے کسی آسان آیت کا انتخاب کرتے ہیں، یا اس اجمال کی تفصیل جہاں دوسری جگہ پہ مذکور ہوتی ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو پھر کہا جاتا ہے فلاں صفحہ دیکھیے، فلاں آیت کریمہ دیکھیے، فلاں سپارہ، فلاں سورت دیکھیے۔ اس کے لیے ایک اور قاعدہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے رکوعات کی صورت میں عام طور پہ پہچان کروائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں پہلے سپارے کا آخری رکوع نکالو، تو اب رکوع کی پہچان بھی کروا لوں۔ جہاں رکوع ختم ہوتا ہے وہاں کنارے پر عین لکھا ہوتا ہے۔ یہ عین کی علامت اصل میں لفظ رکوع کا ایک جز اور حصہ ہے۔ رکوع کے آخر میں بھی عین آتی ہے، اسی لفظ رکوع کا ایک حصہ لے کر اس کو وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی کوئی گنتی کا لفظ ہوتا ہے، اندر بھی اور نیچے بھی۔ تو ظاہر ہے ہر ایک کی علیحدہ پہچان اور ہر ایک کا علیحدہ مطلب ہوگا، تو سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پہ پہلے سپارے کا آخری رکوع ہم نے دیکھا، اس کے اوپر 16 لکھا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ جو سورت شروع ہو رہی تھی سورت کا یہ 16واں رکوع ہے، یعنی اس سورت کو شروع ہوئے اتنے رکوع ہو چکے ہیں۔ نیچے والا جو ہنسا ہوتا ہے ان کے نیچے والا، وہ سپارے کا رکوع بتاتا ہے۔ پھر سنیے گا، اوپر والا سورت کا رکوع بتاتا ہے، نیچے والا سپارے کا رکوع بتاتا ہے کہ اس سپارے کے اتنے رکوع ہو چکے ہیں۔ اور جو عین کے اندر یعنی پیٹ میں لکھے ہونے والا ہنسا ہوتا ہے، اس میں آیات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس رکوع کے دوران اتنی آیات تھیں۔ تو رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وہاں یہ علامات ہوتی ہیں، اور پچھلا رکوع اصل میں وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس عین کے ذیل میں۔ تو یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ اوپر لکھے ہوئے ہنسے سورت کے رکوع کی تعداد بتا رہے ہوتے ہیں، نیچے لکھے ہوئے سپارے کے رکوع کی تعداد بتا رہے ہوتے ہیں، اور اندر لکھے ہوئے ہنسے اس رکوع کے دوران جو آیات مذکور ہیں اس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کی پہلی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ تفصیل، ایک جگہ پہ ایک حکم کو تھوڑا بیان کیا جاتا ہے، مختصراً ذکر کر دیا جاتا ہے، دوسری جگہ پہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث پاک سے ہوتی ہے، کیونکہ جس ذات پر قرآن مجید اترا ہے اس سے بہتر قرآن کریم کو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ تو تمام باقی تفاسیر پر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مقدم ہوگی۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ صحابہ کرام سے ہوگی، خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ صحابہ کے مراتب ہیں، درجے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امت سے 2 امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ قرآن پاک کے پہلے نمبر کے مفسر ہیں۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، وہ خود فرماتے ہیں، مجھے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے معلوم ہو مجھ سے زیادہ قرآن کریم کو جاننے والا کوئی ہے اور میری اونٹنی وہاں مجھے لے جا سکتی ہو تو میں ضرور جا کر اس سے تفسیر حاصل کروں گا، اس سے وہ علم حاصل کروں گا۔ یہ ان کے علم سیکھنے کا شوق ہے۔
اور دوسری اور سب سے بڑی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ افقہ الامہ ہے، یعنی تمام امت میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، یعنی یہ ان کے دادا استاد ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کامران اساتذہ سے فقہ حاصل کی ہے اور ان سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، اس لیے تفسیر قرآن اور فقہ میں ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد نمبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار ان کو قرآن کریم کا ماہر بنا دے۔ ان کے بعد پھر باقی صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا درجہ اور مقام، اور ان کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ سلف صالحین کا مقام ہے۔ یہ بات پختہ اور یقینی ہے کہ ہم ان پر اعتماد کیے بغیر از خود قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ یہ حضرات ہمارے دین کا سرمایہ ہیں۔ قرآن کریم کی طرح حدیث پاک ہم ان کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث کی سند محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں گے، اور اس کا معنی اور مفہوم فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم سے پوچھیں گے، تو قرآن کریم کی تفسیر اس ترتیب سے ہوگی جو میں نے بیان کیا ہے۔ اور امید ہے کہ درس سننے والوں کی مکمل ہم آہنگی انشاءاللہ، جو کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ خود بھی اس کو سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور اس کے جو افادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، کسی کی توجہ اس طرف مبذول کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کار خیر میں ہمارا بھی برابر کا حصہ رہے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے کہ وہ خود بھی میری معروضات کو سنیں، اور اگر اچھی لگیں تو اپنے دوستوں کو بھی ضرور اس کے حوالے سے دعوت دیں، تاکہ ہمارے ذریعے سے اگر کوئی دین کی کوئی بات سیکھ لے گا تو جب وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا تو ہمیں اس میں برابر کا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔